دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے 1 مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں۔ 1 مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں۔ تو بھئی رمضان المبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں سے بھی بچائے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ، سر سے لے کر پاؤں تک ہم روزہ دار بن کر زندگی گزاریں گے، تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اب اسے بند کر دیں، پریکٹس کریں۔ شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے گا۔ اور اگر اسکرین پر تماشے دیکھتے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کر تیار ہو جاتا ہے، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت بندہ مدینے کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ اس میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے کبھی نہ ڈرتے۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں، بچے کو آئس کریم دے دی جائے تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہر لقمہ کھانے پر اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن ایک آیت ہر کے پڑھنے پر مزہ آتا ہے، اور کئی دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو اس کے مقرر مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے سے شرابور ایک مزدور گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے، تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہٰذا ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ دن نہیں بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں، اندر کچھ پڑھنی چاہیے، اندر ایک طلب ہوتی چاہیے اللہ کے قرآن سننے کی۔ ایک نوبیاہتا آدمی کو لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر ایک شادی شدہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا ہے بے وقوفی والی بات ہے، اس میٹھی ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ ہونا رکاوٹ نہیں بنتا۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آتا ہے اور مصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض رات تو ایک ہی رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں، اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یاد ہوتی ہے۔ یہ قل هو اللہ احد ایک رکعت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کر رکوع میں جانا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں،
500 मरतबा पढ़ें। हाफिज कुरान होना ज़रूरी नहीं है। हदीस मुबारक में आता है कि एक सहाबी थे जो हर वक्त सूरह इखलास पढ़ते थे अपनी नमाज में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप हर वक्त क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा, जी मुझे इस मजमून से फितरी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास की मोहब्बत की वजह से इस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएंगे। सूरह कौसर याद है तो वही पढ़ें जो याद है और बार बार उसको पढ़ते रहें। ये जो बार बार पढ़ना है इससे दिल पर असर होता है। देखिए, दीवार के अंदर कील गाड़ना होता है तो एक दफा हथौड़ा मारने से कील नहीं गड़ता। एक दफा मारते हैं, फिर दूसरी दफा मारते हैं, फिर तीसरी दफा उसे मारते रहो हत्ता कि ये गड़ जाए उसके अंदर। इसी तरह कुरान मजीद की एक आयत है, एक दफा पढ़ेंगे तो थोड़ा असर होगा, फिर पढ़ें, पढ़ते रहेंगे तो बालाखिर दिल पर उसका असर हो जाएगा। अल्लाह करके हमारे दिल कुरान मजीद की मोहब्बत से लबरेज हो जाएं और हमें उसकी चाशनी मिले, हम रूहानी तौर पर बालिग बन जाएं, फिर उठते बैठते हमें कुरान पढ़ने का शौक होगा। सैयदना सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक गुलाम के बारे में आता है कि वो कुरान मजीद पढ़ते थे तो सुनने वालों पर असर हो जाता था, यानी उनकी कुरान मजीद का असर ऐसा था कि सुनने वाले का दिल मतवज्जो हो जाता था। चुनांचे एक मर्तबा उन्होंने हिजरत का इरादा किया तो जाना चाहते थे। रास्ते में एक रईस मक्का में से कोई बंदा मिल गया। उसने कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी है, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं आए, मैं आपको अपने घर अपनी अमान में रखता हूँ, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकेगा। तो उसने अपने घर में हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमान में रख लिया। सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं रहने लगे। वो फिरागत के वक्त में बैठकर कुरान पढ़ते थे। अब जब सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पढ़ते तो घर की औरतें जब वो कुरान सुनती तो उनके दिल खींचते थे। तो इन औरतों ने अपने मर्दों से पूछना शुरू कर दिया कि ये बंदा क्या पढ़ते हैं, हमारे दिल खींचते हैं। तो इस बंदे को ये महसूस हुआ कि अगर ये चंद दिन इस तरह तिलावत करता रहा तो मेरे घर के लोग ही मुसलमान हो जाएंगे। उसने फिर अपनी वो अमान जो थी वो खत्म कर दी। तो देखें, कुरान पढ़ के दूसरों के दिल खींचते थे। आज कुरान पढ़ने के बाद हमारे दिल नहीं खींचते दीन की तरफ। इसकी वजह यह है कि दिल जो है जंग से लुतड़े हुए हैं, उनको साफ करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे दिलों का तज़किया फरमाए, हमारे नफूस का तज़किया फरमाए और हमें कुरान की लज़्ज़त आना शुरू हो जाए। कुरान मजीद की मोहब्बत इंसान के। चुनांचा एक पाकिस्तानी मुसलमान का वाक़या है कि वो अमेरिका में इंजीनियर की जॉब करता था और दफ्तर में उसके साथ एक अमेरिकन लड़की भी जॉब करती थी। अब लड़की काफ़ी खूबसूरत किस्म की थी तो लड़का उसके साथ साथ मुतल्लिक हो गया। ऐसा आशिक हुआ कि उसका दिल चाहता था कि जो मर्जी हो मैंने शादी इसी से करनी है। एक दिन मौका पाकर उसने लड़की को कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से बात करूंगी। उसके वालिदैन पक्के ईसाई थे। उनका ये कैसे हो सकता है कि एक पाकिस्तानी हो और मुसलमान हो और हमारी बेटी की उससे शादी हो जाए। तो लड़की ने आकर कहा कि मेरे वालिदैन तो तैयार नहीं हैं। लड़के ने कहा, भाई जो शर्त रखेंगे मैं कबूल करूंगा, मैंने हर हाल में शादी करनी है। अब वालिदैन ने शर्तें रखी। पहली शर्त कि अगर हमारी लड़की के साथ शादी करनी है तो तुम अपने घर वालों से राब्ता ख़त्म कर दो, पाकिस्तान कोई फ़ोन नहीं करना, वालिदैन से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से राब्ता ख़त्म। उसने शर्त मान ली। तीसरी शर्त ये थी कि हम ईसाई लोग हैं और हम संडे के दिन अपने चर्च में जाते हैं, तो तुम भी संडे के दिन हमारे साथ चर्च में जाया करो। उनका मकसद ये था कि जब ये जाएगा तो कुछ दिनों के बाद ये ईसाई हो जाएगा, इसलिए उसने ये शर्त भी मान ली। फिर उन्होंने एक शर्त और रखी कि हम कोई चीज़ बैठ कर खाएंगे तो ये इनकार नहीं करेगा कि मैं ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। जो हम कहेंगे उसको खाना पड़ेगा। मकसद ये कि ज़बीहा का गोश्त है या बग़ैर ज़बीहा के, या सूअर का गोश्त है, जो मर्जी है ये खाएगा। लड़के ने ये बात भी मान ली। आपने समझा कि लड़के ने उसकी खातिर हर बात को कबूल कर लिया तो माँ बाप कहने लगे, ठीक है, अगर ये अपना दीन छोड़कर हमारी तरफ बनना चाहता है तो हम बेटी की शादी कर देंगे। लो जी, शादी हो गई और शादी के बाद वो पाकिस्तानी लड़का अचानक ही गायब हो गया।
نہ دوستوں کو بتایا کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتا، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کر کسی دوسری جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کہا گئی یا آسمان۔ پھر پتا چلا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھائی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا، نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا اس کے سامنے ایک الماری جیسی چیز تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھی اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی۔ تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندا ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں۔ کوئی عمل نہیں تھا مسلمان والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند، بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر پڑا ہوا نہیں تھا۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز کتاب یہاں تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا ہے، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے سنا تو میں فوراً بھاگا باہر کی طرف اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں نے وہ قرآن ڈھونڈا اور نکال لیا اور میں اس کو چوم رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ میں اس کو لے آیا اور گھر آ کر رکھا تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمان والی ذرا سی رمق ابھی بھی ختم نہیں ہوئی؟ میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں۔ وہ بریف کیس اٹھا کر اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا، وہ لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف۔ آج فتنوں کا دور ہے، بیجاری دور ہے، اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں، قرآن مجید کے ساتھ نتی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے اور وہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔